میرے محترم، انسان جو ہے جسم اور روح کا مجموعہ ہے۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے یا پریشان ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے تو وہ بے قرار ہوتا ہے، بے چینی کے عالم میں ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کسی گھٹنے کے درد والے انسان سے اس کی طبیعت پوچھیں گے کہ آپ کیسے ہیں، تو وہ اور کسی چیز کا نام نہیں لیتا ہے، گھٹنے ہی کا نام لیتا ہے۔ کہتا ہے کہ بڑی تکلیف ہے، اگر یہ تکلیف دور ہو جائے تو میں پھر ٹھیک ہوں۔ اگر انسان جسمانی طور پر صحت مند نہ ہو تو وہ بے قرار رہتا ہے، بے چین رہتا ہے، پریشان رہتا ہے۔ اس کو فکر ہوتی ہے کسی طرح میری بیماری دور ہو جائے، کوئی دوا مل جائے۔ میرے بھائی، اسی طرح اگر انسان روحانی طور پر بیمار ہوتا ہے، روحانی طور پر تندرست نہیں ہوتا ہے، تو وہ پھر بھی اندر سے بے چین ہوتا ہے، بے قرار ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی، جو صوفیہ ہوتے ہیں، اولیاء کاملین جو ہوتے ہیں، وہ بندے کے دل پہ توجہ دیتے ہیں، جس سے اس کی روحانی بیماری دور ہوتی ہے۔ تو میرے بھائی، جب ہمارا جسم بیمار ہوتا ہے تو ہم اس کا خیال کرتے ہیں، کسی طب کو دکھاتے ہیں، ڈاکٹر سے رابطہ قائم کرتے ہیں کہ کیسے بھی میری بیماری جو ہے، پریشانی جو ہے وہ دور ہو جائے۔ اسی طرح جب انسان کی روح بیمار ہو جاتی ہے تو اس کو روح کے ڈاکٹر سے علاج کروانے کی ضرورت ہے، یعنی اولیاء کاملین کی صحبت میں بیٹھنے کی ضرورت ہے اور ان سے اپنے اندر کی صفائی کرنے کی مجھے اور آپ کو شدید ضرورت ہے، اس لیے کہ آج میری اور آپ کی روح جو ہے بیمار ہو چکی ہے۔ اس کا علاج بہت ہی ضروری ہے۔ بلکہ جو حضور علیہ السلام کے غلام ہوتے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ ہوتے تھے، جب وہ اندر سے بیمار ہوتے، یعنی روحانی طور پہ بیمار ہوتے، تو وہ بے چین ہو جاتے تھے، تڑپنے لگتے تھے، رونے لگتے تھے، واویلا کرنے لگتے تھے۔ بلکہ آپ روایت دیکھیں نا، حضرت عبداللہ ابن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اپنے گھر سے باہر نکلے اور گلی میں شور مچانے لگے کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے، حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے۔ راستے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا تم کہہ رہے ہو؟ کہا کہ جو آپ سن رہے میں وہی کہہ رہا ہوں، حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ بات یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتا ہوں، ان کی صحبت میں ہوتا ہوں، ان کی قربت میں ہوتا ہوں، تو میرے ایمان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، میرے ایمان کا لیول کچھ اور ہوتا ہے۔ جو ہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہٹتا ہوں، دنیا میں آتا ہوں، تو میرے ایمان کا لیول کچھ اور ہوتا ہے، یعنی ہر وقت دنیا سوار رہتی ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ کہا کہ یہ تمہارا مسئلہ نہیں بلکہ بہت سارے لوگوں کا یہی مسئلہ ہے۔ چلو در حبیب پر آج تمہارے مسئلے کا حل ہی نکال کر لے آتا ہوں، سارے لوگوں کی مشکلات ہی حل ہو جائے گی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تکلیف، یعنی بات کوئی ایک بندہ کہتا ہے اور اس کے صدقے میں کام اور لوگوں کا بھی بن گیا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں چلو حضور علیہ السلام کی چوکھٹ پہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ ابن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر حضور کی چوکھٹ پہ حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حنظلہ آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہے۔ کہا کہ کہو۔ تو حنظلہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو منافق ہو گیا ہوں، میں تو منافق ہو گیا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں آپ کی صحبت میں ہوتا ہوں تو پھر میرا نماز پڑھنے کا بھی دل چاہتا ہے، تلاوت کرنے کا بھی مزاج کرتا ہے، ذکر کرنے کی بھی کیفیت ہوتی ہے، لیکن جب میں آپ کی بارگاہ سے ہٹتا ہوں، آپ کی صحبت سے دور ہوتا ہوں، دنیا داری میں آتا ہوں،
تو پھر میرا جی نہیں لگتا ہے، جس طرح سے میں یہاں عبادت کرتا ہوں اس طرح کی کیفیت نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا کہ حنظلہ، جو یہ تمہیں احساس پیدا ہوا ہے کہ جو میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں تو میرے ایمان کا لیول یہ ہوتا ہے، اور حضور کی بارگاہ میں اس سے ہٹتا ہوں تو میرا ایمان کا لیول گھٹ جاتا ہے، جو تمہارے اندر یہ احساس پیدا ہوا ہے یہی تو ایمان کی دلیل ہے، یہی تو ایمان کی علامت ہے۔ یعنی بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کو احساس بھی ہونا چاہیے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ گناہ کر کے ڈٹ جائے۔ تو یہ ایمان کی علامت ہے کہ بندہ اپنے گناہ پہ نادم ہوتا ہے، شرمسار ہوتا ہے، مالک کی بارگاہ میں آ کر توبہ کرتا ہے۔ لیکن جس دور سے، جس آج معاشرے سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، آج کے زمانے میں گناہ پہ فخر کیا جا رہا ہے۔ گناہ کرنے کے بعد لوگ سمجھتے ہیں کہ لوگ مجھے داد دیں گے۔ تو میرے بھائی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرماتے ہیں کہ جب مومن گناہ کرتا ہے، انسان جو ہے یہ نسیان کا پتلا ہے، اس سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، جان کے بھی کرتا ہے، انجانے میں بھی کرتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا، کتنی خوبصورت بات کہی کہ جب مومن گناہ کرتا ہے تو اس کو ایسا معلوم ہوتا ہے، اس کو ایسا لگتا ہے کہ میرے اوپر اب پہاڑ گرنے والا ہے اور میں مر جاؤں گا۔ لیکن جب منافق گناہ کرتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس نے سمجھا کہ میرے جسم پہ کوئی مکھی بیٹھی تھی، میں نے اس کو چٹکیوں سے ہٹا دیا ہے۔ تو میں اور آپ، اس لیے یہاں جو دل ہمارے سینے میں رکھا ہوا ہے یہ سب سے بڑا مفتی ہے، یہ آپ کو بتلا دے گا کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے، اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ اس لیے کہ میرے بھائی آپ غور کریں گے، جب بھی آپ کوئی غلط کام کرنے جا رہے ہوں تو آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، دل جو ہے جلدی جلدی پمپ کرتا ہے، ہارٹ بیٹ انسان کی تیز ہو جاتی ہے۔ آپ نے کبھی تجربہ کیا ہوگا، جب آپ کبھی چوری کرنے جا رہے ہوں، اپنے پڑوس کی 2 انچ زمین دبا رہے ہوں، آپ جان رہے ہیں کہ میں غلط کر رہا ہوں، دل کی ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے۔ آپ کوئی بھی بدکاری کام کرنے جا رہے ہیں، کوئی بھی گناہ کا کام کرنے جا رہے ہیں، آپ تاڑی خانے میں بیٹھے ہیں، اگر کوئی گاؤں کا گزرتا ہے تو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، کہیں کوئی دیکھ نہ لے، کہیں مشکل نہ بن جائے۔ تو یہ دل کی دھڑکن کیوں تیز ہوتی ہے؟ آپ نے کبھی اس پہ غور کیا کہ جب میں اور آپ گناہ کرتے ہیں تو یہ دل کی دھڑکن کیوں تیز ہوتی ہے؟ اللہ وارننگ کا الارم سیٹ کر دیا ہے کہ خبردار ہو جاؤ، اب بھی باز آ جاؤ، الارم بج گیا ہے، الارم بج گیا ہے، ہوشیار ہو جاؤ، گناہوں سے رک جاؤ۔ لیکن بندہ پھر بھی اپنے ہاتھ کو گناہوں کی طرف بڑھاتا ہے، پھر بڑی مشکل سے اس کا ہاتھ بھی تھر تھرانے لگتا ہے، ایک عجیب قسم کی انسان کے اوپر کیفیت طاری ہوتی ہے۔ تو میرے بھائی، اللہ نے ہماری حفاظت کے لیے، ہمارے پہرے کے لیے بہت کچھ لگائے، لیکن ہم پھر کیا ہوتے ہیں، جب ہمارے اندر منافقت بھر جاتی ہے تو پھر ہم پرواہ بھی نہیں کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ گناہ کا دھبا لگا تھا، اس کو ہم نے چٹکیوں سے ہٹا دیا ہے جیسے مکھی بیٹھی تھی۔ تو میرے بھائی، میں اور آپ اپنے دل کو صحیح کرنے کی کوشش کریں۔